بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1185 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 75، 77، 78، یہ 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ 75، 76، 77، 78، یعنی 75 سے 78 تک 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قال حضرت خضر نے کہا، علم اقل کیا نہیں کہا تھا میں نے، لکا تجھ سے، انکا تحقیق تو، لن تستطیع ہرگز نہیں کر سکے گا، معیا میرے ساتھ، صبرن صبر۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا، ان سألتک اگر میں آپ سے سوال کروں، عن شیئن کسی بھی چیز کی بابت، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت تحقیق تم پہنچ گئے ہو، من لدنی میری طرف سے، عذرن عذر کو، فانطلقا پھر وہ دونوں چلے، حتی یہاں تک کہ اذا اتیا جب وہ دونوں آئے پہنچے، اہل قریتین ایک بستی والوں کے پاس، استطعما انہوں نے کھانا مانگا اللہ اس بستی والوں سے، فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما ان دونوں کی مہمان نوازی سے، فوجدا پھر ان دونوں نے پائی فیہا اس میں جدارن ایک دیوار، یرید وہ چاہتی تھی یعنی قریب تھی کہ ان ینقضا کہ گر جائے، فاقاما تو حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا دیوار کو۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا، لو شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذت تو البتہ لے لیتے آپ علیہ اجرا اس پر اجرت مزدوری۔ اس پر خضر نے کہا، حض قال کہا حضرت خضر نے، هذا فراق یہ جدائی ہے، بینی میرے درمیان، وبینک اور تیرے درمیان، سأنبئک ان قریب میں تجھے بتاؤں گا، بتأویل حقیقت ما ان باتوں کو کہ لم تستطع کہ تم نے استطاعت نہیں رکھی، علیہ اس پر، صبرن صبر کرنے کی۔ ترجمہ یوں ہے، انہوں نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ بولے، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرنا ہی چاہتی تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ انہوں نے کہا، لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ ان 4 آیتوں میں 12 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت خضر نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ دوسری بات، حضرت موسیٰ نے کہا، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے۔ تیسری بات، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ چوتھی بات، چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے۔ پانچویں بات، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے۔ پانچویں بات، چھٹویں بات، اس بستی کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ ساتویں بات، بستی کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ آٹھویں بات، پھر ان دونوں کو ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی۔ نویں بات، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ 10ویں بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خضر اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کی اجرت مانگ لیتے۔ 11ویں بات، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ 12ویں بات، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔
بزرگان محترم، ہم جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا قصہ چل رہا ہے، دونوں کا سفر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص بندے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص قسم کا علم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی سے کہا گیا تھا کہ جاؤ اور ان سے کچھ علم حاصل کرو، تو اور اس طرح علم حاصل کرنے کے لیے دونوں سفر کر رہے ہیں۔ اور سفر کے دوران دو واقعات تو ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کشتی کا واقعہ ہوا کہ جس میں حضرت خضر نے کشتی میں شگاف کر دیا، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، اور پھر ایک بچہ تھا جس کو قتل کر دیا، تو اس پر حضرت موسیٰ نے سوال کیا، اور دونوں سوال کے بعد بات طے ہوئی تھی کہ آگے اگر کوئی آپ سوال کریں گے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان میں جدائی کی ہوگی۔ پھر وہی ہوا، پہنچے ایک بستی میں، اور اس بستی والوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر چونکہ بھوکے تھے تو ان کو کھانے کی حاجت ہوئی، تو بستی والوں سے کھانا مانگا، مگر بستی والے تو ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، کھانا ہی نہیں دیا۔ ابھی ذرا دیر گزری نہیں تھی کہ وہاں پر دیکھا دونوں نے کہ ایک دیوار ہے جو گرنا چاہتی ہے، یعنی قریب ہے کہ گر جائے، بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور اس گرتی دیوار کو درست کر دیا اور دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا کہ اے خضر، بات یہ ہے کہ جس بستی کے لوگوں نے ہم کو کھانا تک نہیں دیا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور وہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسی بستی والوں کی ایک دیوار گر گئی ہے، تو آپ اس کو بغیر اجرت کے اس بستی والوں کی دیوار کو اٹھا رہے ہیں۔ اگر بہتر تھا کہ اگر آپ جو ہے اس گرتی دیوار کو درست کر کے وہ جو مالک ہے دیوار کا، اس سے جو ہے آپ کچھ معاوضہ لے لیتے، اجرت لے لیتے، اور ہمارے کچھ کھانے کے کام آ جاتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا تھا، اعتراض کیا تھا، اور صبر نہیں کر پائے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی ان عمال کو، ان باتوں کو دیکھ کر۔ کشتی پر بھی صبر نہیں آیا، کشتی میں جب سوراخ کیا، بچے کو قتل کیا تو جب بھی صبر نہیں ہوا حضرت موسیٰ سے، اور یہاں گرتی دیوار کو کھڑی کر دیا تو یہاں بھی حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا۔ تو اب حضرت موسیٰ نے جب اعتراض کیا تو اب حضرت خضر نے کہا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان میں جدائی کا وقت ہو گیا ہے، اب تم میری کئی بھی باتوں کو صبر نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ میں تم کو اب بتاؤں گا کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا، اور اس معصوم سے بچے کو میں نے کیوں قتل کیا تھا، اور یہاں پر جو دیوار گر رہی تھی اس دیوار کو میں نے درست کیوں کیا، باوجود یہ کہ اس بستی کے لوگوں نے ہم کو کھانا تک نہیں دیا، ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اس کے باوجود میں نے کیوں اس طرح احسان کا معاملہ کیا۔ ان تینوں باتوں کا خلاصہ میں تمہارے سامنے کروں گا۔ یہ خلاصے کی باتیں اگلے درس میں آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہم کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔